اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ سورہ عنکبوت آیات 45-46۔ اتلو تلاوت کیجئے، پڑھیے، ما اوحیہ جو وحی کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف۔ پچھلی آیات میں مکڑی کی مثال پیش کی گئی کہ سب سے کمزور گھر اسی کا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور مخلوق کو اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے ان کی مثال بھی اس مکڑی جیسی ہے۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ انہیں خوب جانتا ہے، اور ان مثالوں کو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں پڑھ کر سناتے رہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ دعوت کے لیے سب سے اہم چیز قرآن مجید کا پیغام پہنچانا ہے۔ اسی بات کا حکم آپ کو بھی دیا گیا، اور امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کیا جائے، اس کی دعوت کو عام کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خالص پیغام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ کتاب مجید ہی انسان کو اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس اور دوسرا زمین پر ہے۔ جو شخص بھی اس قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ بلا شبہ نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور منکر سے۔ دو باتوں کی تاکید کی گئی ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھ کر سنائیے اور نماز کا اہتمام کیجیے۔ قرآن مجید پڑھ کر سنایا جاتا مشرکین کے عقائد پر ضرب لگتی، مخالفتیں شدید ہو جاتی۔ اس صورت میں نماز بہت بڑا سہارا تھا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ اور پھر نماز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ پیچھے قوم لوط کا تذکرہ ہو چکا، یہاں نماز کو بطور علاج ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ حقیقی معنی میں نماز کو قائم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی اور ہر برے کام سے بچا لے گا۔ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں، اس لیے ان الفاظ کا اثر ہمارے دل پر نہیں پڑتا، اس کی جاذبیت ہمارے دماغ تک نہیں پہنچتی۔ جب دل اور دماغ پر اثر نہ ہو، جو کسی بھی اثر کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی جگہ ہے، تو باقی انسان کے اعضاء یا عوارض پر کس طرح اثر ہو سکتا ہے؟ تو نماز کا پہلا حق تو یہی ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے سیکھا جائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کو پڑھا جائے، اس کے معنی و مفہوم سے آشنائی ہو، مقصود رضائے الہی ہو، توجہ اور انہماک ہو۔ اور یہ کیفیت اجتماعی نمازوں میں بھی مطلوب ہے اور انفرادی میں بھی مطلوب ہے۔ نماز آج بھی معجزہ گر ہے، بشرطیہ اس کو اس کی شرائط کے ساتھ پڑھا جائے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اکبر بہت بڑا ہے۔ اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے کہ نماز انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دے کہ کسی بھی لمحے اس کے دل و دماغ سے اللہ کی ذات محو نہ ہو، پھر وہ انسان بے حیائی کا ارتکاب بھی نہیں کرے گا اور برائی کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ وہ ہر عمل سے پہلے اپنا محاسبہ کرے گا۔ تو اصل چیز اللہ کی یاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح سن لو کہ طمانینت تو اللہ کی یاد سے حاصل ہوتی ہے۔
واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، ما تصنعون، جو تم کرتے ہو۔ پھر یہ تصور بھی انسان کے ذہن میں رہے کہ میرا ہر ہر عمل، ہر لمحہ اللہ کے علم میں ہے، ہر وقت میرے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ولا تجادلوا، اور بحث مباحثہ نہ کرو، اہل الکتابی، اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر بہتر طریقے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی مخالفت کرنے والے صرف مشرکین نہ تھے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اہل کتاب بھی اسلام دشمنی میں کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ اہل مکہ تو بے علم لوگ تھے، ان کے پاس کوئی علم کا ذریعہ نہیں تھا، جو باپ دادا سے چلا آ رہا تھا اسی پر وہ عمل پیرا تھے، کچھ خود ساختہ سی چیزیں تھیں۔ ان کے مقابلے میں اہل کتاب کی معاشرے میں حیثیت تھی۔ جب وہ بھی مخالفت پر اتر آئے تو اہل ایمان سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ مجادلہ کرنا ہے، بحث مباحثہ کرنا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے، دعوت کو سب کے سامنے مثبت انداز سے پیش کرنا چاہیے۔ الا الذین ظلموا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے، منہم، ان میں سے۔ تو اہل کتاب میں سے جو شریر قسم کے لوگ ہیں، مناظرہ باز قسم کے لوگ ہیں، جو بات سمجھنے کے بجائے اپنی بات کو دوسروں پر تھوپنا چاہتے ہیں، جن میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے دلائل پیش کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے مفسرین نے دو مفہوم لیے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے سامنے مثبت طریقے سے دعوت پیش کی جائے، اور جو ظالم لوگ ہیں، مناظرہ باز ہیں، شریر ہیں، تو ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ اپنایا جائے جیسا وہ اپنائیں۔ جبکہ دوسری رائے اس میں یہ ہے، قرآن مجید نے ایسے لوگوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو اس طرح کے ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ جب سامنے آئیں تو ان سے اعراض کرنا چاہیے، ان کے ساتھ الجھنا، ان سے جھگڑا کرنا، یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ کج فہم، مناظرہ بازوں اور کٹ حجتی کرنے والوں سے اعراض بہتر ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی یہی درس ملتا ہے کہ ایسے لوگوں سے تعارض کر لینا چاہیے۔ اب جو اچھے لوگ ہیں ان کے سامنے دعوت کے مثبت پہلو پیش کرنے کا انداز بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ وقولوا، اور ان سے کہو، آمنا، ہم تو ایمان لائے ہیں، بالذی انزل، اس پر جو نازل کیا گیا ہے، الینا، ہماری طرف، وانزل، اور جو نازل کیا گیا ہے، الیکم، تم پر، کہ ہم تو قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے، چاہے وہ تورات ہے، انجیل ہے، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ دعوت کا مثبت پہلو ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، ہمارا معبود اور تمہارا معبود، واحد، ایک ہے، کہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لہٰذا یہ یکسانیت کا پہلو ہے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی اللہ کے، مسلمون، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو احسن طریقہ یہی ہے کہ جو اقدار مشترک ہیں ان کو بنیاد بنا کر بات کو آگے بڑھایا جائے، جبکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ زور انہی چیزوں پر دیا جاتا ہے جو اختلافی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔